بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا۔ مفتی جمیل احمد فاروقی صاحب نقشبندی صاحب اور مولانا حسن العیاری صاحب کو ہیں اہل تشیع کے، ان کا مناظرہ ہوا، جس پر پاکستان کے اندر ایک فضا جو ہے وہ انتہائی ناگفتبے ہے۔ پاکستان کے اندر علماء تشیع اپنے قد سے بڑھ کر اس کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی فضا جو ہے ہم آہنگی کے ساتھ قائم رہے، فرقہ واریت نہ پھیلے، تکفیریت نہ پھیلے، اور اہل تسنن کے علماء بھی جو ہیں وہ بھی کوشش میں ہیں، باہمی ان کا ملنا بیٹھنا بھی ہے، احترام بھی ہے، افادہ استفادہ بھی ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ تاہم حالیہ دنوں میں جو گرما گرمی ہوئی، بحث تھی کہ شیخین علیہم الرضوان مومن ہیں یا غیر مومن ہیں۔ مفتی صاحب یہ ذہن دے رہے تھے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ ان کے کفر پر مصر تھے۔ ویسے میں نے کبھی ایسے فضول قسم کے لوگوں کی گفتگو کو سننا نہ گوارا کیا ہے نہ پسند کیا ہے، لیکن چونکہ مجھے علماء اہل تشیع کے مقتدر لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ اس پر اپنا نقد و تبصرہ دیں، اور اہل تسنن نے بھی، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام سیاسی، دینی، مذہبی، یہ یہودیوں کو پسند نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی کی تاریخ نہیں، عالم اسلام کے اندر شروع سے یہی ہوا کہ جس وقت یہودی مات کھا گئے تو یہودیوں کے مات کھانے کے بعد چونکہ وہ مد مقابل نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا کہ مسلمانوں کے اندر گھس جائیں، کسی نہ کسی طرح اپنی ایجنٹ تلاش کریں اپنے مزاج کے، اور ان کے جو مختلفی مسائل ہیں ان کو ہوا دیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے وہ دو طبقات تھے۔ پہلا طبقہ بنو امیہ کا تھا۔ بنو امیہ کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ جو ہے عبد الشمس سے لے کر یزید تک اور آگے تک جو ہے وہ یہودیوں کے طرز فکر اور طرز ذوق پر تھا، اور وہ ازل سے ہی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے اور آخر تک رہے، اور آج بھی ان کی مانوی اولاد اسی تسلسل پر جاری ہے۔ ایک تو طبقہ یہ تھا۔ یہودیوں نے کہا، فیصلہ کیا کہ ہر صورت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا ہے، اور انتقام کی دو صورتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا سے چلے گئے، اب ان کا انتقام جو ہے ہم نے ان کی اولاد اطہار سے لینا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے دو اعتبار قائم کیے۔ ایک اعتبار وہ جو آل رسول علیہ السلام کو اذیت دے، اس پر وہ کام کیا انہوں نے، اور بنو امیہ کو اس پر آمادہ کیا، اکسایا، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا اعلیٰ کار بن کر۔ اہل بیت علیہ السلام کا قتل عام شروع ہوا اور انتہا کر دی۔ اس کے بعد بنو امیہ نے جو اپنے گماشتے ملا اعظم کے ٹائٹل پر چھوڑے تھے، ان کے ذمہ یہ کام لگا دی کہ ہم نے ان کے سر تلواروں سے قلم کیے ہیں، تم اپنی قلموں سے ان کی عظمت کا قتل کرو، اور وہ کرتے رہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس تشخص کو اپنا ٹائٹل کہ یہ سنت ہے، ہم اہل سنت ہیں، اس تصور میں پیش کیا۔ دوسری طرف چونکہ بدر سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر آگے تک جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، ان غزوات میں جو یہود زد میں آتے رہے، ان کو لتاڑنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا لشکر تھا۔ تو انہوں نے اس پر بھی ایک سکیم سوچی کہ ایک ایسا فکر بھی ہو جو ان لشکریوں سے انتقام لے اور ان کی اولادوں سے انتقام لے، ان کے ماننے والوں سے انتقام لے۔ لہذا انہوں نے ایک ایسا فکر تیار کیا عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کو، اور اس میں ان میں گھس آئے۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے حمایتی بن کر، اور ان کی تکفیر کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اہانت کیا کرتے تھے وغیرہ۔
تو دو فکریں جو ہیں مختلف دونوں اعتبار سے قائم ہو گئیں، کیونکہ یہودی چلاک تو ہے نا جی۔ اب یہ مذہبی شکل اختیار کر گیا یہ معاملہ۔ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپ میں رہنے والے تھے، ان کو یہ ڈوز دے دیا کہ صحابہ کرام کو لتاڑ دیا جائے، ان کی اہانت کی جائے، توہین کی جائے۔ اور جو ان کے کیمپ میں جو انہوں نے محکمہ بنایا تھا، ان کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کرنی ہے، ان کو بے وقار کرنا ہے اور ان کو ڈی گریڈ کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کا تعلق، امت عامۃ المسلمین کا تعلق دونوں حرمتوں کے ساتھ تھا۔ اہل بیت علیہ السلام بھی ان کے دلوں کا نور اور سرور تھے، اور اصحاب رسول اللہ رضوان کا احترام بھی ان کے دلوں کے اندر تھا۔ تو اس طرح امت ایک وحدت کی عصبت میں تھی، کسی قسم کی کوئی توڑ نہیں تھی۔ تو یہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا، پھر میں ایک تدریجی اعتبار سے اس کا سارا اس کو ننگا کروں گا۔ تو اس وقت سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچ رہے ہیں۔ تو گویا اس وقت دو طرح کے بندر ہیں یہودیوں کے نرغے میں، اور یہودیت کے خمیر پر، یہودیت کے مزاج پر۔ ایک بندر وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اہانت کو اپنا مذہبی شعار سمجھتا ہے، اور ایک بندر وہ ہے جو اصحاب رسول اللہ رضوان کی اہانت کو اپنا مذہبی اور دینی شعار سمجھتا ہے۔ ان دونوں بندروں کی ڈور ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے، اور جب جس بندر کو کی ڈوری وہ ہلاتا ہے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، پھر دوسرے کو بھی ان کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جوڑ توڑ تو بندروں کی ہے، بندوں کی نہ لڑائی تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جب بھی لڑتے ہیں بندر ہی لڑتے ہیں۔ تو بندروں کی لڑائی کو تماشا دیکھنے کے لیے دونوں طرف تماش بین بھی کھڑے کر دیے گئے، کچھ اس کے حمایتی ہیں کچھ اس کے حمایتی ہیں۔ اب یہ تماشا لگا ہوا ہے، متاثر امت مسلمہ ہو رہی ہے، گرد و پیش کا ماحول ہو رہا ہے، اور جو معتدل طبقات ہیں وہ پریشان ہیں، خواہ وہ اہل تشیع ہیں خواہ وہ اہل تسنن ہیں۔ میں ایک تاریخی حقیقت عرض کر دوں، تشیع اور تسنن کے اندر مابل امتیاز کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کو دو ضدوں کے تصور میں پیش کرے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تشیع کس کو کہتے ہو؟ حب علی و بغض النواسب وان یتخذہ مولا علما و علما، علی کو مولا کہنا تشیع ہے، علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا تشیع ہے، یہ امام ذہبی کا قول ہے، اور علی سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا۔ تو یہ کوئی مذہبی شعار نہیں، یہ تو اسلام کی فطرت کا تسلسل ہے، اور یہ ہر سنی کے اندر بھی ہے۔ کون سا ایسا دیانتدار اور شریف النفس حلالی سنی ہے جس کے اندر یہ تین جذبے نہیں؟ اس وقت کائنات کے کونے کونے میں جتنا علی علی حیدر حیدر کے نعرے سنی مار رہا ہے، اتنا اور کوئی نہیں مار رہا۔ تو بھائی جس کی فطرت کا حصہ ہے علی سے محبت کرنا، علی سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا، علی کو مولا ماننا، اس پر کیا شک کیا جا رہا ہے کہ جناب والا یہ اہل بیت سے دور ہے، یہ جناب والا ناسبی ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور ایسے ہی تشیع ہے۔ تشیع جو ہے یہ کوئی الگ سے نہ صنف ہے نہ مذہب ہے، یہ تو ایک فطرت کی حرمت ہے، جس بھی پیکر کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں، امام ذہبی کے مطابق وہ تشیع ہے، خواہ وہ سکھ ہے خواہ وہ کوئی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کلمے کا تقدس اپنے مقام پر ہے۔ تو بھائی جب ایک نیچر ہے وہ تسنن کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، تشیع کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، لیکن محبت کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہ اپنے اسلوب سے کرتے ہیں، اپنے اسلوب سے کرتے ہیں۔ دل تو تمام دونوں طبقات کے علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت کی تو ساری طریقت ہی وہیں سے چلتی ہے، حب علی سے چلتی ہے۔ تو اب اس وحدت کو دیکھ کر یہودیت جو ہے یا یہودی نواز جو ہے، یہودی کے اعلی کار جو ہیں، وہ اپنا ہدف بنا لیتے ہیں کہ ان دونوں حقیقتوں کو، اس ایک حقیقت کو دو کر دیا جائے، اور جناب والا الگ الگ جناب کر کے ان کو آپس میں کھڑا کر کے لڑا دیا جائے۔ اسی بات پر علماء اہل تشیع کے جو مقتدر شخصیات ہیں پاکستان کے اندر، لاہور کی ہیں اور ایسے ہی تسنن کی ہیں، وہ سب لوگ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اس کوشش میں ہیں کہ امت جو ہے اس کا شرادہ نہ بکھرے، اور پاکستان کے اندر مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور اخوت جو ہے یہ قائم رہے، کیونکہ ہمارے ملک کی حالات، معاشی حالات سے بھی پریشان ہیں ہم،
اور سیاسی حالات سے بھی ہم پریشان ہیں۔ کم از کم دینی طبقات جو ہیں وہ تو کوئی ایسا ماحول مہیا کر دیں کہ لوگ اس اعتبار سے پریشان نہ ہو۔ کئی مرتبہ یہ کانفرنسز ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے مقتدر اہل سنت کے علماء سینے سے لگا رہے ہیں اہل تشیع کے علماء کو، اور میں نے اہل تشیع کے علماء کو دیکھا وہ سینے سے بھی لگا رہے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ تو بھائی جب یہ فضا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی یہودی کو یہ پسند آئے؟ اور یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ وہ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو جو باہمی دشمن تھے ان کو باہم شیر و شکر کر دیا، ایک کر دیا۔ اوس اور خزرج کی کئی سو سال کی لڑائیاں ختم کر دیں۔ اب جب یہود نے دیکھا، یہودی چونکہ طبعاً کمینہ ہے، ذہناً عیاش ہے، اور شیطان سے بھی زیادہ اس کی طبیعت میں سختی ہے، اس کو نہ پسند آیا یہ ماحول کہ یہ سینکڑوں سال کی لڑائی اور قتل و غارت یہ باہم شیر و شکر ہو گئے، حسن محمد کی نور کی لڑی کے اندر یہ پروئے جا چکے ہیں، یہ خوبصورت تسبیح کیسے بن گئی ہے؟ تو ان کے پاس کوئی ایسا دو مکر نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ شعراء کو خرید کر ان کے اندر جو ہے داخل کر دیا، اور ان کو کہا کہ ان کے آباء و اجداد کے پرانے کارنامے ایک دوسرے پر جو برتری کے تصورات تھے وہ اپنے اشعار میں پیش کریں تاکہ ان کا خون گرم ہو، یہ پھر لڑنا شروع کر دیں۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ خرید کردہ جو شعراء تھے وہ آئے، اس ماحول میں بیٹھے، ان کے ساتھ رہنے چہنے لگے۔ جب بھی کوئی گپ شپ ہوتی تو وہ شعراء اپنے حساب سے دونوں طبقات کے اعتبار سے دونوں کے خون کو اکسانے کے لیے، ابھارنے کے لیے وہ شعر پڑھتے، اور وہ خون گرم ہو جاتا۔ جن کے آباء و اجداد کا قتل و غارت کا ایک تسلسل جاری رہا ہو، کئی سو لوگوں کا قتل عام ہوا ہو، تو پھر خون تو ابھرتا ہی ہے نا جی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ دونوں طبقات پھر کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے، تلواریں باہر میان سے نکل آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتہ چلا کہ یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے تو فوراً حضور تشریف لائے، جلدی سے آ کر کہا، اور تم میں اللہ کا رسول بھی ہو پھر بھی تم جھگڑا کرتے ہو؟ بس اعجاز مآب جو کلمات طیبات تھے ان کے اندر ایسا سرور تھا کہ دونوں کے سینے مدینے بن گئے اور نور سے بھر گئے، سرور سے بھر گئے۔ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر دھاڑے مار کر رونے لگے اور حضور سے معذرت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہمیں کسی شیطان نے اکسایا ہے۔ تو یہ اس وقت کا مزاج ہے تاریخی اعتبار سے یہودیت کا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کی وحدت کو پسند نہیں کرتے۔ تو آج کے ٹائٹل کے اندر بھی یہی چیز پیش کی جا رہی ہے کہ یہ دو طرح کے بندروں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ ایک بندر امریکہ میں بیٹھا ہے اور اس کی ڈوری ہلاتے ہیں، وہ بیٹھا بھی یہود کے آغوش کے اندر ہے، وہ ڈوری اس کی ہلتی ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ علیہ رضوان پر جناب والا بولنا شروع کر دیتا ہے، بکرا شروع کرتا ہے، ان کی تکفیر شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف سے جو ناسبیت ہے ان کو بھی جناب والا پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کو چینل بنا کے دیے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر۔ بالکل ایک نومینیٹڈ تنظیم ہے MI6 جو یہ کام کرتی ہے صدراج سے، اور یہ وہ پرانا سکول آف تھاٹ ہے، پرانی تھنکنگ ہے، وہ پرانا تھنک ٹینک ہے جس کی تھیوری پر اور جس کی فکر پر یہ چل رہا ہے، اور امت پریشان ہے۔ تو لہٰذا میں عامت المسلمین سے کہتا ہوں، خواہ وہ تشیع کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، جو اصل تشیع ہے اس میں اس طرح کی فحش گوئی نہیں ہے، اور جو فحش گوئی کرتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ تشیع حب علی ہے، تو پھر جس پر حب علی غالب آتی ہے اس کی زبان بھی صاف ہو جاتی ہے، کردار بھی صاف ہو جاتا ہے، اخلاق بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور جن کے اندر حب علی غالب نہیں بلکہ وہ علی کے نام کو بیچا کرتے ہیں، عطرت کو بیچ کر وہ جناب والا مجالس کے اندر توہین آمیز کلمات کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا تشیع سے تو تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری طرف والے لوگ ہیں جنہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی اعانت کو اور ان کو بے وقار کرنے کو جناب والا اپنا شوق سمجھتے ہیں۔ تو لہذا میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اہل تشیع کے ان علماء کو جو شدید مزاحمت کے باوجود بھی میدان میں کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کردار دے رہے ہیں، اور ایسے ہی اہل سنت کے علماء کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو میدان میں کھڑے ہو کر اپنی وحدت کی عظمت میں کردار دے رہے ہیں۔ تو ان دونوں طبقات سے یہ چونکہ نشان زدہ بھی ہیں، نامزد بھی ہیں، اور یہ یہود کے اعلیٰ کار بھی ہیں۔ اب جس مسئلے پر جو گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے جب علمی جائزہ لیا تو مجھے یہی نظر آیا کہ جھوٹ ننگا ناچ رہا ہے،
تو میں نہیں پسند کرتا کہ ایسے شخص کو منہ لگاؤں۔ میرا ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی برکت سے ایک میرا دینی اعتبار ہے، وقار ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسے فحش گو کے ساتھ اڑپھس کروں، بات کروں۔ لیکن چونکہ اس نے بات اتنی بڑی کر دی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو طبعاً لومڑی کی طرح چلاک لگتا ہے اور ذہناً یہودیوں کی طرح عیاش لگتا ہے، اور علماً جہالت کی انتہا پر ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری گفتگو کا استیاب کیا جائے۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں وہ سارے جزیات پر گفتگو کروں، صرف ایک بات پر گفتگو کروں گا۔ بھئی سورہ حجرات پر اس نے گفتگو کی۔ سورہ حجرات کی گفتگو کے تصور میں اس نے یہ ثابت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا کہ جناب والا کوئی وفد آیا اور دربار رسالت میں اصحاب رسول بیٹھے تھے، تو وفد آ کر گفتگو شروع کرتا ہے، تو انتظامی امور کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان میں فلاں شخص جو ہے وہ ان کا امیر بنا دیا جائے جو ان کے نظامت کو سنبھالیں۔ حضرت عمر نے رائے دوسرے شخص کے لیے دے دی۔ اب اس رائے دینے کے اندر ہلکا پھلکا آواز جو ہے یہ ذرا اٹھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب ان دونوں مسئلوں پر اس نے جناب والا فوکس رکھ کے اس نے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں شخص جو ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے تقدم کیا ہے رسول سے اور رسول کی بارگاہ میں آواز کو بلند کیا ہے۔ میں نے اس وقت جب میں نے یہ مناظرہ سنا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی علمی اثاثے سے اس نے استدلال کیا ہو، تو پھر میں نے الحمدللہ اہل تشیع علماء کی، خواہ وہ علماء ایران ہوں، خواہ علماء عراق ہوں، شام ہوں، اردن ہو، لبنان ہوں، افریقہ کے ہوں، میں نے تقریباً 100 تفاسیر جو ہیں اہل تشیع کی اس ٹائٹل پر دیکھی کہ شاید کسی تفسیری اثاثے کے اندر یہ کلمات ہوں، یا کسی عالم دین نے یہ استدلال کیا ہو، واللہ کسی ایک جگہ بھی کوئی ایک حرف نظر نہیں آیا۔ تو گویا یہ شخص شیعت کا نام لے کر شیعت پر حملہ کر رہا ہے اور شیعت کے لیے اکسا رہا ہے، اہل تسنن کو اکسا رہا ہے، تو یہ شیعت کا لفظ استعمال کر کے تو یہ کام کر رہا ہے، جب شیعہ کے علم کے ذخائر میں ایسا کچھ ہی نہیں ہے کسی تفسیری اثاثے میں۔ پھر میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے ایسے حالات میں کوئی تاریخی حقیقت ہو، تو پھر میں نے اہل تشیع کے جو علمی مصادر ہیں حدیث کے یا دوسرے، اس میں دیکھا تو ظاہر ہے نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب ہم نے آپ پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کا انگ انگ کھول کر اپنی امت کو بیان کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگ انگ کھول کر بیان کیا، اور حضور کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کے سینے میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ اپنی امت کو بتائے۔ حیرت ہے، میں نے اصول اربعہ کا ہر کونا چھانا کہ کسی کونے میں اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ کا ایک حرف مل جائے، ایک حرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے تقدم کیا لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ایک حرف نہیں ملا اصول اربعہ سے کہیں سے بھی۔ اچھا پھر میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے آگے کسی نے کہا ہو۔ اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا تقدس مآب جو زمانہ آیا اور ان کی علمی تشریحات اور علم کے ذخائر اور خزائن جس وقت ان کے سمندر ابلے، اور اہل تشیع علماء اور اہل تسنن علماء نے ان سے یہ فیض اکتساب کیا، تو اس میں نے کہا شاید کوئی ایسا جملہ ہو تو امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی بھی نفس محترم کی زبان اقدس سے ایسا ایک حرف بھی سرزد نہیں ہوا کہ کسی نے ان آیتوں کی تفسیر میں استدلال کے طور پر بھی یہ بات کہی ہو جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو گویا اس کا یہ ذاتی خیال تھا اور ذاتی استدلال تھا۔ اب آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے دیتے ہیں۔ تو جس کے متعلق قرآن کی نصوص خاموش، اللہ کا رسول خاموش، اور اہل بیت علیہ السلام کے 11 ائمہ طاہرین علیہ السلام خاموش، ایک حرف بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا،
اس کے بعد یعنی اس حقیقت کا انکشاف نہ رسول اللہ پر ہوا ہے نہ مولا کائنات پر ہوا ہے، جس کے انگ انگ میں قرآن اترا ہوا ہے، جو قرآن کے ہر ہر حرف میں معنی قرآن مر کر ایک کردار دے رہے ہیں، نظارہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلا تو اس الو کے پٹھے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے۔ یہ طبعاً بھی شریر لگتا ہے، ذہناً عیاش لگتا ہے، تو یہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام استعمال کرتا ہے اور بکواس اپنی کرتا ہے، یا تو کوئی بطور استشہاد کوئی چیز پیش کرتا دلیل کے طور پر تو ان کا قول من و ان تھا۔ ائمہ طاہرین کا ہر حرف ہمارے لیے حجت ہے، ان کا خیال، ان کے احساس، ان کی سانسیں ہم اللہ کے نور کا خزانہ سمجھتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ جو یہ بات کرے مطلب اس کو ہم اس سے یا تو اس کی باتوں میں کوئی ایسی تصدیق ہوتی، تصدیق ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات، ہم قرآن سے اس کا جواب پیش کر رہے ہیں، آوازوں کا اونچا کرنا، ہاں تقدم کی بات آتی ہے، بھئی انہوں نے رسول عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ بات کیوں کی؟ پہلی بات تو ہے کہ اس حرام زادے کو یہ نہیں پتہ کہ مواخذہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، یعنی حکم نازل ہو گیا، شریعت نے ایک لائن طے کر دی، جو لائن کراس کرتا ہے اس پر مواخذہ ہے، خواہ وہ حد کی صورت میں ہو، خواہ عذاب کی صورت میں ہو، یا خاتمہ اعمال کی صورت میں ہو، حبط اعمال ہو، یا جو کچھ بھی ہو۔ تو جو کوئی حد عبور کرتا ہی نہیں ہے، ابھی وہ بات نازل ہی نہیں ہوئی، حکم نازل ہی نہیں ہوا، قرآن نازل ہی نہیں ہوا، نزول سے پہلے فیصلہ کر دیا گیا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ تو قرآن کریم کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ قرآن کا قاعدہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے، کسی کا مواخذہ نہیں کرتے جب تک کہ حجت قائم نہیں کر دیتے، ہم رسول بھیج کر اور تبلیغ اور احکام بھیج کر۔ تو ابھی تک تو آیت آئی نہیں ہے، مخالفت کیسے ہے؟ وہ تو دربار رسالت میں کچھ جو لوگ بیٹھے تھے، جو آئے ان کی بابت ایک مشورہ تھا، اور یاد رکھو اس کمینہ سرشت آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مشورے پر تو اللہ کا رسول مامور ہے اور اصحاب رسول بھی مامور ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب جس وقت ان سے اصحاب سے لغزش ہوتی ہے، یہ عہد سے یک حملے کی صورت میں یہ دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، پھر یہ لوٹ کر آئے ہیں، تو آپ کی طبیعت نے ان کو قبول فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو شاید یہ بکھر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، آپ کی ادھر پاس نہ آتے۔ اب آ گئے ہیں، فاعفو عنہم، ان کو معاف فرما دیجئے، اللہ فرما رہا ہے رسول سے، واستغفر لہم، ان کے لیے میری بارگاہ میں سفارش کرو، استغفار کرو، وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنا مشیر بناؤ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مشیر بناؤ، رسول سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے مشورہ کرو، اور سینکڑوں مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے، ہر مقام پر۔ اور ائمہ طاہرین کے اقوال میں، ان کے احوال میں نے دیکھا کہ جو مشورے کی برکات انہوں نے اس آیت کے تصور میں پیش کی ہیں، عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ یہ نہ جانے الو کا پٹھا پڑتا کیا ہے، یہ صرف حرام زدگی کے لیے ہی جناب والا بیٹھتا ہے، وہ یہودیوں کا دانہ دن کا کھاتا ہے، ان کی آغوش میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے، پاکستان کے ماحول کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، امت کو یہ مطلب لڑانا چاہتا ہے۔ یا تو اس کے پاس کوئی علم ہو، دیانت ہو، اخلاق ہو، یہ اتنا بڑا جاہل ہے، میں چند لمحے بعد اس کی جہالت کا پردہ چاک کروں گا۔ تو بھئی جب وشاورہم فی الامر قرآن پاک کا ایک منشور موجود ہے، اور پھر پوری 53 آیات کی اس ٹائٹل کے نام پر ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ شورا ہے، تو مشورے کا تو ایک ماحول موجود ہے۔ تو اگر اصحاب رسول علیہم الرضوان نے آنے والے وفد کے بارے میں یہ کہہ بھی دیا ہے کہ یا رسول اللہ اس کو امیر بنا دیا جائے انتظامی امور میں، اس کو بنا دیا جائے، دوسرے نے کہا، تو پھر ہی اس مشورے کو جس پر وہ مامور تھے صحابہ، جس پر مامور تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر اگر کسی نے اتفاق سے اپنی رائے دے دی ہے تو اس رائے دینے سے کفر لازم آ گیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ قرآن سے الجھنے والوں تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن نہیں آتا تو قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی اہل ذکر کے پاس جاؤ، تمہیں وہ قرآن سمجھائے گا۔ یہ وہاں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھ کر قرآن کی جعلی تفسیریں کرنے والے، تو نے نہ قرآن سمجھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ تجھے قرآن آتا ہے،
تیری تو عربی درست نہیں ہے بے وقوف، تو لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضابطہ ہے، اور اس ضابطے پر اگر انہوں نے عمل کر لیا ہے تو ان کے جناب والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ براہ راست نبوت پر بھی حملہ ہے۔ جب وہ اس اعتبار سے خارج ہو گئے اسلام سے شیخین، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک ان کو پہلوؤں کے ساتھ کیوں جوڑے رکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ کے خلاف اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، جب رسول وحی کو توڑتا ہے تو ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پر الزام لگا رہا ہے۔ اس مولوی کی ساری گفتگو جو میں نے سنی 3 گھنٹے، اس میں اس نے 26 مرتبہ خود کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو جو خود کافر ہو تو اس نے کفر کی آنکھ سے جب کسی کو دیکھ رہا ہے تو کافر ہی دیکھ رہا ہے نا۔ کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کریم کی تعبیل تفسیر اپنی عیاشی سے کر، ذہنی عیاشی سے کر؟ تو کون ہوتا ہے؟ حیثیت کیا ہے تیری؟ اور پھر اس کے بعد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس پر وہ آ گیا جی نبی کی بارگاہ میں آوازیں اونچی ہوں گی لہذا ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ اب اس ذہنی عیاش سے کوئی پوچھے تنبیہ اور ہے تکفیر اور ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ بات جب آوازیں اونچی ہوئی تو اللہ نے بطور تنبیہ ارشاد فرمایا کہ بارگاہ نبوت اس کے آداب کو ملحوظ رکھو۔ اب اس ذہنی عیاش کو یہ بھی نہیں پتہ، جس روایت کو یہ کوڈ کر کے بخاری کی کو کہتا ہے کہ یا ان کی آوازیں اونچی ہوں گی ان کے اعمال ضبط ہو گئے، اسی روایت میں آخر میں یہی بات موجود ہے کہ جب آیت اتری تو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی آوازوں میں اتنی پستی آئی کہ جب وہ بولا کرتے تھے کسی ضرورت کے تحت تو ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ یار کیا کہا ہے۔ تو جب ان کی آوازوں کا مزاج یہ بن گیا تو خدائے ذوالجلال کی رحمت نے جھوم کر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ حبیب، جنہوں نے اپنی آوازوں کو تیرے ادب میں جھکا لیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے نور سے بھر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو قرآن تو ان نفوس قدسیہ کی پذیرائی کر رہا ہے، یہ انہی میں کفر تلاش کر رہا ہے۔ پہلے بتا تو صحیح کہ یہ جو ان کی تو تکفیر کر رہا ہے اس کا محل کہاں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو یہ نشاندہی نہیں کر پایا اور اسی وقت کہہ دیا ہے۔ اور رسول اللہ کی ذات پر الزام، خدا کی ذات پر الزام، خدا ذوالجلال کی مشیت، یعنی نصوص کا اپنا مزاج بتاتا ہے کہ یہ تنبیہ ہے، تکفیر کے لیے یہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ اس کو تنبیہ اور تکفیر کے درمیان فاصلہ فرق ہی نظر نہیں آیا، اور اتنی بڑی شخصیتوں کے ساتھ یہ ٹکرا گیا ہے۔ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں اہل تشیع علماء کو، جو باوجود تحفظات کے پھر بھی وہ امت کی عبادت کے لیے کردار دے رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو اپنے مکتب فکر کے لوگوں سے بھی بڑی شدید مزاحمت کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور تو امریکہ میں بیٹھ کر جناب والا وہاں ایک چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا ہے۔ آنا ایران کے اندر آ، بات کر علماء سے، علماء اہل تشیع سے، عراق کے اندر آ، پاکستان کے اندر آ، عرب میں آ، کسی مسلم کنٹری میں آ کر بات تو کر۔ تیرے اندر اگر لیاقت علمی ہے تو کسی صاحب علم سے بات کر۔ تو الجھاتا رہتا ہے لوگوں کو، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، ابھی تو علم کی عین کی ڈنڈی پر بھی نہیں پہنچا، بہت دور ہے تو اس سے علم بھی اور تدبر بھی، اور جھوٹا آدمی ہے تو۔ جس روایت میں یہ چیز موجود ہے اور اسی روایت کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ ان کی آوازوں میں اتنی پستی آ گئی کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا ہے، تو وہ اس کی پذیرائی میں قرآن اترا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو آیتوں کا خود انکار کر رہا ہے۔ تو گویا تیرے دونوں فلسفے جھوٹے ہیں کہ ان کا تقدم، ان کا کرنا یہ اس بنا پر نہیں تھا کہ اہانت رسول ہو، یا ان کی آوازوں کا بلند ہونا استخفاف رسول کے لیے نہیں تھا، یہ اتفاق تھا۔ اور 5 آوازیں ایسی ہیں، ان میں 4 آوازیں جو ہیں وہ بلند کرنا ان کو شرعی حق ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام بلند آواز تھے، جب حنین میں لوگ تتر بتر ہوئے تو اس وقت انہوں نے بلند آواز سے حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آ جاؤ اپنا کردار ادا کرو۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت جب نعت پہ پڑھا کرتے تھے وہ بھی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری صورتیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی آوازیں قدرتی بلند تھیں، جب یہ آیت آئی تو وہ اپنے گھروں میں جا کر دھاڑے مار کر رونے لگ گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے، دربار رسالت میں آنا بند کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ فلاں فلاں آدمی کو میں نہیں دیکھتا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اپنے گھر میں رو رہے ہیں۔ فرمایا پوچھو جا کر، ان کو لایا گیا،
پوچھا کیوں روتے ہو, کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ آیت آ گئی ہے, ہماری آواز اونچی ہے تو ہم تو برباد ہو گئے ہیں. فرمایا تم اہل جنت ہو. تو گویا رسالت کی بارگاہ میں اس آواز کی پذیرائی ہے, خواہ اونچی ہو, جس آواز کے اندر ادب رسالت ہو. ہاں جس میں کوئی نیت کا ایسا فطور ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین ہی کرنی ہے, تو پھر وہ کوئی کرے. تو اس کو کیسے اندازہ ہوا کہ جس وقت ان کی آوازیں بلند ہوئیں, ارتفعت اصواتہم, ان کی آوازیں جو بلند ہوئیں, تو اس کے اندر اس انداز کی کہ رعونت کا کوئی لہجہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اوے ذہنی عیاش, تجھے تو ابھی تک استنجا کرنا نہیں آتا, تو عالم بن کر بیٹھ گیا ہے اور امت کے فیصلے کر رہا ہے. فقیر تجھے دعوت دیتا ہے, ٹیلی فونوں پر لوگوں کو پریشان کرتا ہے, فقیر کے سامنے پاکستان آنا جانے کا خرچ بھی میرے ذمہ ہے, اور 10-20 لاکھ روپیہ نذرانہ بھی پیش کروں گا, اور پروٹوکول بھی دوں گا, حفاظت کی ذمہ داری بھی دیتا ہوں. اسی صورت پر میرے ساتھ آ کر بات کر, اگر ہمت ہے اور غیرت ہے. تو اپنی گفتگو میں 24 مرتبہ کافر ہوا ہے. جب مفتی صاحب آپ کے سامنے, تیرے سامنے قرآن کی 10 آیتیں پیش کر رہے ہیں, تو کیا وہ قرآن کی 10 آیتیں قرآن نہیں ہیں جو ان کی ایمان کی گواہی دے رہی ہیں, صحابہ کرام کے ایمان کی؟ اور تو نیا آ گیا ہے اور لتاڑ رہا ہے. تشیع کے علماء تیری زد میں آئیں تو بھی لتاڑ دیتا ہے. کوئی جناب والا تشیع کا مرجع ہے, علامہ سیستانی ہو, یا جتنے بھی جس قسم کے بھی لوگ ہیں, ان کو تو لتاڑ رہا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ ہوئے تو ایک صرف لومبڑ ہے, لفنگا ہے, اور ذہنی عیاش ہے, اور جاہل ترین آدمی ہے. تیرے اندر تو کیپیسٹی نہیں ہے بات کرنے کی, اور کسی سے تمیز سے بات کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے فقیر للکارتا ہے, میں خرچہ کرتا ہوں, بیٹھ کر آمنا سامنا مناظرہ ہو. ٹیلی فون اٹھا لیتا ہے, ادھر سے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تیرے بقول یہ صورت نازل ہوئی ہے 9 سن ہجری کو. 9 سن ہجری کو نازل ہونے والا قرآن جو ہے ان کی تکفیر کر رہا ہے. 9 سے لے کر آخری وحی تک 1.5 سال کا عرصہ ہے. اس میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ انہی نفوس قدسیہ کی حرمتوں کو بیان کر رہا ہے. اب ہم قرآن کو کیسے جھٹلائیں؟ بھی ایک لمحے قرآن کسی کی تکفیر کرتا ہے, دوسری طرف تعریف کرتا ہے. قرآن سچا ہے اور تو جھوٹا ہے, تیری فکر جھوٹی ہے, تیرا مزاج غلط ہے, تیری فطرت غلط ہے, تو بد اصل ہے. تجھے کس نے حق دیا ہے کہ علماء کی پگڑیوں چال؟ ہوتا کون ہے تو؟ ہے الو کا پٹھا, بے شرم, بے حیا. تجھے اتنی غیرت ہی نہیں ہے کس سے کیسے بات کرنی ہے. ہر ایک کو جناب والا تو ایسی سی باتیں کرتا ہے. اور پھر میں اتنا بقیہ قرآن میں نے الگ کر لیا ہے, جس قرآن میں اسی آیت کی تفسیر جو تو نے بکی ہے, جس کا وجود نہ کاشانہ نبوت میں ہے, نہ دربار رسالت میں ہے, نہ تشیع علماء کے ہاں ہے. تو اب ان آیات کی روشنی میں ان کی پذیرائی پیش کروں گا, ان کا انکار کر کے دکھا. کافر تو ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ وہ کافر ہے. تیرے کفر میں اب شک نہیں رہا. اب تو نے ایک چلاکی کی, جب مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اس گرفت کی کہ تو یار ابھی تک یہ حکم جو ہے تہذیب کے لیے آیا ہے, ابھی حکم تو نازل نہیں ہوا تھا, اس کی نافرمانی پائی نہیں گئی, تو مواخذہ کیسے ہے؟ تو نے فوراً پینترا برتلا. جس طرح گرگٹ رنگ بدلتا ہے تو پینترے بدلتا ہے, جس طرح لومڑی چلاکی کرتی ہے تو اس طرح چلاکی کر کے پینترا بڑھتا ہے. اس وقت تو نے کہا جی 5 یا 6 سن ہجری کو حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے تھے, یہ ایک مرتبہ اس وقت بھی نازل ہوئی تھی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اب تیرے کفر میں شک ہی نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ اگر تیرے قاعدے کے مطابق کہ رفع صوت پائی گئی, یعنی آوازیں اونچی پائی گئیں, حبت عمل پایا گیا, کفر ثابت ہو گیا, اور تقدم پایا گیا, کفر ثابت ہو گیا. جب یہ چیز پائی گئی ہے تیرے اعتبار سے, تو اس وقت بھی تو یہی ماحول ہے نا جی, یہی صورت ہے نا. تو ان کی کفر تو ان کو تیرے مطابق تو یہ کافر اس وقت بھی ہو چکے تھے, اور رفع صوت بھی پایا گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا. مجھے بتاؤ اس وقت کے ماحول کی صورتحال ایسی تھی جیسے تو بیان کر رہا ہے. چلے مان لیا کہ جناب اس وقت نازل ہوا تھا, ان سے یہ جسارت ہوئی, تو جب وہ پہلی مرتبہ کافر بن گئے تیرے قاعدے کے مطابق, اب انہی لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ خدا ان کو صاحب ایمان کہتا ہے ایسے ارتکاب کے بعد بھی، اور تو ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ اس لیے اپنے کفر پر نظر کر، تو کفر کی اس انتہا پر ہے کہ تیرے لیے اب ہدایت ممکن نہیں ہے، توبہ کر لے گا تو تیرے لیے بہت اچھا ہوگا، ورنہ فقیر تیرا ایسا تعاقب کرے گا کہ تیری 7 نسلیں بھی آئندہ اس طرح کی جسارت نہیں کریں گی۔ ہم انتظار میں ہیں کیا جواب دیتا ہے تو۔ بہرحال میں پھر سے علماء اہل تشیع کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے کہ وہ شدید مزاحمت کے باوجود بھی امت کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اہل تسنن علماء جو ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسی طرح باہمی محبت اور احترام کی عظمت میں جڑے رہیے گا۔ یہ دونوں طرح کے جو شر پسند ہیں، سبائی دین بھی ایک شیطانیت ہے اور اس کے مزاج میں بھی یہودیت ہے، اور یہ جو اموی دین ہے اس کے مزاج کے اندر بھی یہی چیز ہے، ان کا مزاج ایک ہی ہے، ان کے پیچھے یہودی ہیں اور یہودی اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ میں ایک کاشتکار ہوں بنیادی طور پر، نہ کہیں خطیب ہوں، نہ امام ہوں، نہ مدرس ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت نہر میں پانی آتا ہے نا تو کوئی چوہا وہ بل نکالتا ہے، سوراخ کرتا ہے، تو اگر اس چوہے کے سوراخ کو فی الفور بند نہ کیا جائے تو سوراخ بڑھتا بڑھتا شگاف بن جاتا ہے جو تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے اس چوہے کو مار بھگانے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے تمام علماء محققین جو اہل تشیع سے ہیں یا اہل تسنن سے ہیں میدان میں آئیں اور اس کا تعاقب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اس محبت والی نہر کے اندر بڑا شگاف ہو اور ہم کسی بڑے نقصان سے دوچار ہوں۔ پاکستان الحمدللہ مذہبی دنیا میں ایک شناخت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے سیاسی کچھ حالات ایسے ہیں، معاشی حالات ایسے ہیں، لیکن غیرت تو نہیں مری، ایمان تو نہیں مرا۔ الحمدللہ یہاں بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں اور وہ قیادت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کردار دے رہے ہیں، اور علماء اہل سنت کا، اہل تشیع علماء کے اداروں میں آنا جانا موجود ہے، ان کا وہاں جانا آنا موجود ہے۔ ایک باہمی محبت کی فضا، اتحاد اور وحدت کی فضا قائم ہو رہی ہے، اس کو قائم رکھیں، اور اس چوہے کا جو سر ہے، سری ہے، اس کو دبوچنا ہے۔ ہم نے بھی الحمدللہ تعالیٰ اس چوہے کے آغاز میں ہم نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر آگے بڑھیں اور اس کا تعاقب کریں، علمی تعاقب کریں، اور اس کو اس کی حیثیت یاد دلا دیں کہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس چوہے کے شر سے محفوظ فرمائے، اس ذہنی عیاشی سے محفوظ فرمائے، اور میں ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ اس کو لے آئیں یہاں پاکستان کے اندر۔ ہم انشاءاللہ العزیز تمام اخراجات بھی مہیا کریں گے اور مل بیٹھ کر یہ ٹیلی فونوں کے اندر کیا مناظرے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی مناظرہ ہے، ہم تیار ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت کو عافیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔